جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس حدیث پہ عمل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی برا عمل کرے اور جس دور میں اللہ معاف کرے ہم رہ رہے ہیں، جو ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے، پریشان ہیں لوگ. یعنی ایکسٹرا میریٹل افیئرز جس ریٹ پہ بڑھ رہے ہیں، یوتھ جس طرح کے سوالات کر رہے ہیں ود ریگارڈس ٹو پورن ایڈکشن، اللہ معاف کرے. ایسا معاشرہ جس میں برائی عام ہو جائے، جس میں فحاشی عام ہو جائے، امورالٹی عام ہو جائے، اس کے بارے میں وعیدیں ہیں ہمارے دین میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وعیدیں کی کہ جب ایک معاشرے میں برائی اتنی عام ہو جائے اور لوگ جو ہے وہ برائی سے روکنا چھوڑ دیں ایک دوسرے کو، تو اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں ایسی ایسی ڈیزیزز آتی ہیں کہ لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یو آر دا بیسٹ آف جنریشنز ایوالوڈ فار مین کائنڈ. تم خیر امہ ہو کیونکہ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تنگ ہیں لوگ اس چیز کو لے کر کہ ہم کریں کیا. ہر طرف فتنہ نظر آتا ہے اور مطلب کس طرح اپنا ایمان بچایا جائے. لوگ پریشان ہیں. اور دیکھیں پھر ایک سائیکولوجیکل ڈسٹریس جو گناہ کر کے انسان کیری کرتا ہے اپنے ساتھ، رائٹ، وہ کتنا بڑا ڈسٹریس ہے وچ کازز اے لاٹ آف اسٹریس. لوگوں کو بڑے چھپے چھپے اسٹریسز ہیں جو وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. اور وہ چھپے اسٹریسز یہی ہیں کہ یا تو ان کا کوئی ہڈن افیئر چل رہا ہے، یا وہ کسی کے ساتھ انٹرنیٹ پہ ملوث ہیں، اللہ معاف کرے، کوئی بہت ہی بیہودہ کنورسیشن میں، یا سیکشولی بہت زیادہ جو ہے ان کو چیلنجز آ رہے ہیں، اسپیشلی آج کے ٹین ایجرز کو. کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کی ہمیں وارننگ بتائی کہ شیطان نے اللہ کو نعوذ باللہ چیلنج کیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے. شیطان نے اللہ کو کہا کہ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ میں ان کو گمراہ کروں گا. أُضِلَّنَّهُمْ I will lead them astray، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو بھڑکاؤں گا. کیونکہ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ بہت بڑی کمزوری بھی ہے اسپیشلی مردوں کی، اوور آل تو انسانیت کی، لیکن they have a complete plan. شیطانی forces have a complete plan for the man of the house, for the leader of the house, and that is the 18 plus content. یہ جو 18 plus content ہے، تو اس لیے یہ بہت خطرناک ڈگر کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ بات ہونی چاہیے. باقاعدہ شیطان نے یہ پلان بنایا شروع میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا کہ میں یہ کروں گا، اور اللہ اس کے ورڈز کوٹ کر رہا ہے قرآن میں. وائے کس طرح مجھے دکھ ہوتا ہے. میں نے ایک تصویر ایک بار دیکھی اور میں نے بلکہ اس پہ ایک پوسٹ بھی شیئر کی تھی کہ ایک بزرگ، اور یہ ماشاءاللہ ہمارے گھروں میں عام سائٹ ہے کہ ہمارے بھی بزرگان، ہماری والدہ یا والد یا دادا دادی نانا نانی وغیرہ، وہ ماشاءاللہ بڑھاپے میں کونے میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سکون حاصل کر رہے ہوتے ہیں قرآن سے، اور ہر وقت قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں. تو میں نے تو ایک پکچر اس طرح لگا کے پوسٹ شیئر کی کہ کیا یہ لاسٹ جنریشن ہے جو بڑھاپے میں قرآن پڑھ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے جو کمنگ جنریشن ہے وہ بڑھاپے میں اللہ معاف کرے پورن دیکھ رہے ہوں گے موبائل فون پہ؟ یہ اس طرح کی لت ہے اور پھر تباہی. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ مدد کرے ایسے لوگوں کی جو ان چیزوں میں پڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بچائے، سب کو بچائے ان چیزوں سے جو ہے وہ. اگر آپ مجھ سے ایک لائن میں سلوشن پوچھیں کہ سیکشول ڈیزائرز کو گائیڈ کرنے کے لیے اسلام کی کیا گائیڈ لائن ہے، تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں. نمبر 1، ہر انسان کو اللہ نے ایک ول پاور ریزروائر دیا ہے اور ایک اسپرچول ریزروائر دیا ہے. ریزروائر سے مراد ہے جیسے کہ ایک واٹر ٹینک ایک ریزروائر ہے. جب وہ واٹر ٹینک فل ہوگا تو وہ اپنی پوری کیپیسٹی پہ ورک کرے گا. جب وہ واٹر ٹینک آبویسلی کم ہوگا، ہاف ہوگا، تو ریزروائر جو ہے وہ ویک ہے. ریزروائر کو جیسے بیٹری ہے، موبائل بیٹری فل ہوگی تو فل پوٹینشیل پہ کام کرے گی، ریزروائر پورا ہے، کم ہوگی تو کم پہ کام کرے گی. اسی طرح انسان کا ایک سائیکولوجیکل ریزروائر ہے جس کو ہم کہیں گے ول پاور ریزروائر، جو اس کی سیلف ڈٹرمنیشن ہے، جس میں اس کی سیلف ریگولیشن آتی ہے، جس میں اس کی ول پاور آتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان لسٹ اور ڈیزائرز میں پڑتا جاتا ہے اور ظاہر ہے اس کے مقابلے میں بندہ اسپرچولی اپنے آپ کو گرو نہیں کر رہا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی ول پاور بھی ٹوٹتی ہے. اس کی جو سخت ہے، ٹالرنس لیول ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے فائٹ کرنے کا، کسی بھی چیز کو لے کے وہ کم ہوتا جاتا ہے.
کیونکہ ایک بندہ جو ہے نا وہ فیل ہی نہیں کر رہا کہ وہ گناہ کر رہا ہے. اس لیے جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس حدیث پہ عمل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی برا عمل کرے تو فوراً سے فالو کرے اسے کسی اچھے عمل سے. فوراً کوئی اچھا عمل کرے, وضو کر کے 2 نفل ادا کر لے, یا فوراً سے کوئی دعا کر لے, یا کچھ بھی اچھا ایکشن کر لے, قرآن مجید پڑھ لے, رائٹ. کچھ تو فائدہ ہوگا نا, کم از کم وہ جو بلیک ڈاٹ ہے جو دل پہ لگ جاتا ہے, کالا دھبا گناہ کے بعد, وہ تو ریموو ہو جائے گا نا. یہ چھوڑیں کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, یہ بھی ایک فیئر ہے, یہ بھی ول پاور کو توڑنے والی چیز ہے کہ جب بندہ آگے کی سوچنے لگ جائے کہ نہیں پہلے بھی میں نے ٹرائی کیا تھا, ہفتے بعد پھر سلپ. بھائی کل کس نے دیکھا ہے, اگر موت آ گئی پھر کم از کم آج کو تو بچائیں, آج کو تو سیو کریں. تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ گیو ان نہ کریں, عادت نہ بنائیں اس سن کو. اس سے کیا ہوگا, آپ کی ول پاور کچھ نہ کچھ برقرار رہے گی. دوسرا سلوشن یہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا تو فوراً فالو اٹ اپ بائی اے ویری گڈ ڈیڈ. ٹھیک ہے, فوراً سے گڈ ڈیڈ جو ہے وہ کریں انشاءاللہ. تیسرا یہ ہے کہ اپنے آپ پہ مایوسی حاوی نہ ہونے دیں. پروکریسٹینیشن ٹھیک ہے, ریگریٹ جو ہے ایک حد تک ٹھیک ہے, ندامت, اور ہونا بھی چاہیے, بہت زیادہ ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ اتنی زیادہ ندامت ہی صرف ہو اور کوئی ایکشن پلان نہ ہو, یہ چیز بھی پھر آپ کی ول پاور کو جو ہے وہ توڑے گی. اور پھر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ول پاور بہت زیادہ ٹوٹتی ہے جب ایک بندہ ریپیٹیٹیولی اس چیز کو کر رہا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ گیو اپ کر دیتا ہے. تو اس لیے اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ اس کو فائٹ کرتے رہیں, اس چیز کو دعا کے تھرو فائٹ کرتے رہیں, اس چیز کو سیلف ٹاک کے تھرو اس چیز کو فائٹ کرتے رہیں کہ نہیں, آئی کین ڈو اٹ, آئی کین فائٹ اٹ انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات ول پاور کو بلڈ کرنے کی کہ بلیو می, وہ ٹائم جب ٹریگر پیک پہ ہے, جب ٹریگر سر پہ سوار ہے آپ کے, رائٹ, اس ٹائم پہ ٹریگر کو جو ہے وہ اوائڈ کر جائیں. بہت مشکل ہے, آئی نو آپ کو بہت عجیب سی انگزائٹی ہوگی, ٹھیک ہے, وہ ٹریگر فائٹ کرتے ہوئے, لیکن کر لیں, کچھ بھی کر کے کر لیں. ٹرسٹ می, اگر آپ نے وہ پیک کا ٹریگر فائٹ کر لیا تو ایسی ول پاور بلڈ ہوگی, ایسا سیلف کنٹرول آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ سبحان اللہ, واقعی یہ میں نے کیسے کر لیا. اور آہستہ آہستہ اس کا پاتھ وے بنے گا, ٹھیک ہے, اس ول پاور کا آپ کے برین میں. اور ایک ٹائم آئے گا, اور یہ حدیث سے ثابت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا نا کہ صبر کرنے سے آتا ہے. صحابی نے پوچھا تھا نا, یا رسول اللہ برداشت کیسے آئے گی, صبر کیسے آئے گا؟ صبر کرنے سے آئے گا. دس مینس کہ صبر پریکٹس کرو گے تو صبر آئے گا, رائٹ. تو یہ کچھ ول پاور بلڈ کرنے کے طریقے ہیں. اور ایک اور پریکٹیکل طریقہ ہے, ایسے لوگوں میں بیٹھے جن کی ول پاور اسٹرانگ ہے, جو موٹیویشنل باتیں کرنے والے ہیں, جو آپ کو موٹیویٹ کرنے والے ہیں, بک اپ کرنے والے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, گوروں کے پاس اسپرچویلٹی تو ہے ہی نہیں, ان کے پاس قرآن بھی نہیں ہے, قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہے, حدیث بھی نہیں ہے, دعا بھی نہیں ہے, تو وہ بھی پوائنٹ سے بچ جاتے ہیں.